الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب المساجد، مساجد کا بیان اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. مسجد میں ہم آتے تو روز ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے، مسجد میں رہنے کے کچھ آداب بھی ہیں. تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو آ کر اگر اکیلے بیٹھے ہوں تو کوئی اللہ ماشاءاللہ ایسا شخص ہوتا ہے جو آ کے یہاں تو قرآن جیت پکڑ لیتا ہے یا نوافل ادا کرنے لگ جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں، لیکن آ کر فون کر لیتے ہیں. فون کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے چغلیاں کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی سے بات، کبھی کسی کی بات. تو یہ طریقہ کار بہت ہی زیادہ غلط ہے. بے شک آپ مسجد میں ہوں یا بے شک آپ باہر ہوں، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے. اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو یہاں تو قرآن جیت کی تلاوت کر لیں یا نوافل پڑھ لیں. اگر نوافل نہیں پڑھنے، قرآن جیت کی تلاوت نہیں کرنے، تو کم از کم اتنا کر لیں کہ اللہ کا ذکر کر لیں بیٹھ کے. یا ایسے جس کے متعلق احادیث میں بھی آتا ہے کہ اشعار، ایسے اشعار پڑھنا جو توحید، اسلام، جس کے اندر جنگ وغیرہ کے بارے میں کہ جو کچھ پیچھے ہوتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی اشعار وغیرہ، اگر اس طرح کے اشعار پڑھنے کا دل کرے وہ پڑھ لے. تو اب یہ جو میں نے آخری الفاظ بولا ہے، اگر اشعار پڑھنے کا دل کرے وہ پڑھ لے، تو اب اس کی دلیل اگر پوچھے تو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3212 میں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد الحرام میں، مکہ میں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں سے گزرے. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ذرا غصے سے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھ کے اشعار پڑھ رہے ہو، شعر و شاعری کر رہے ہو. تو پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے بولتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے گھورتے کیوں ہیں، غصے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ اب کی بات کر رہے ہیں یا اب مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں؟ میں تو تب بھی اشعار پڑھا کرتا تھا یا شعر و شاعری کیا کرتا تھا جب آپ سے بھی بہتر لوگ اس مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے. اس کے متعلق بہتر لوگ کے جو مطابق جو بات کی گئی ہے اس جگہ پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا تو میں شعر و شاعری کیا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روکتے نہیں تھے بلکہ مجھے دیکھتے تھے اور مسکرا کے یہ فرماتے تھے کہ اے حسان، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے یا روح القدس کے ذریعے تیری مدد فرمائے. روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں. تو ہمیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خطیب ہیں مسجد کے، وہ بھی اکثر اپنے خطابت کے دوران کچھ چند ایسے باتیں ہوتی ہیں جن کو اشعار میں بیان کرتے ہیں، شعر و شاعری میں بیان کرتے ہیں. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ ہم آج کل اس طرح کی شعر و شاعری نہیں کرتے.
ہمارے اشعار میں معذرت کے ساتھ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، وہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوں یا بے شک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ہوں، بہت سے ایسے بیچ میں الفاظ ہوتے ہیں جو شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ شرکیہ الفاظ نہیں ہیں تو ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو جو بھی ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بچنا چاہیے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کام میں کسی قسم کا کوئی شک ہو وہ کام چھوڑ دو، یا اس کی تحقیق کرو یا وہ کام چھوڑ دو، تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور باقی جو اشعار، اب یہ اس طرح کا کوئی دور نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے مسجد میں آ کے تو اس کا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم مسجد میں جلدی آ جاتے ہیں تو آ کے تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، یہ بھی بہت کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔